لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے۔ میں اس وقت مخاطب اپنی پرسنل براڈ کاسٹ لسٹ اور ڈائریکٹ گروپ کے تمام احباب سے اس امید کے ساتھ کہ میرے اس میسیج کو باقی تمام گروپس میں بھی شیئر کر دیں گے، اور جتنے یوٹیوبر حضرات ہیں اگر ان میں اخلاقی ضرورت ہوئی، جو کہ دیکھنے میں بہت کم آ رہی ہے چونکہ وہ ون وے ٹریفک چلاتے ہیں، بہرحال اگر کسی میں کوئی ضمیر نام کی کوئی چیز ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ واقعی وہ نیوٹرل ہے اور دو طرفہ موقف دینا چاہتا ہے، تو وہ میری اس وائس کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر شیئر کر سکتا ہے۔ گزارش اتنی کرنا چاہوں گا، فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ آپ تمام احباب کا کہ میری لاسٹ ویڈیو کا آپ نے انتہائی پازیٹیو رسپانس دیا۔ یہی آپ کی محبتیں، یہی آپ کا ٹرسٹ جو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، اور جس کی بہت سارے لوگوں کو شدید ترین تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں ہزاروں مجھے میسیجز ملے آپ کی دعاؤں کے، آپ کی محبتوں کے، وہاں پہ ایسے بھی میسیجز آئے کہ یوں لگا کہ جیسے انہیں بہت شدید ترین تکلیف ہو رہی ہے کہ میں بی فار یو یا کیش ورتھ کے کیس کے لیے بات ہی کیوں کرتا ہوں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ مجھے بات کرنا ہی چھوڑ دینی چاہیے، میں خاموش ہو جاؤں گا تو لوگ بھول جائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کمی نہیں ہے۔ اب آ جاتا ہوں آپ کے سوالوں کی طرف۔ یہ فیکٹ ہے، وہ تمام احباب، خاص طور پہ پٹھان برادری سے تعلق رکھنے والے میرے انتہائی قابل احترام احباب، کہ جنہوں نے میری تصحیح کی، میری کریکشن کی، اور جو انہوں نے مجھے بتایا وہ بھی ایک فیکٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی۔ راج صاحب آپ کیوں بھول گئے ہیں؟ وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں، اور وہ مشہور ہیں اس کام میں کہ جائیں جا کے خرید کے تو لے آئیں، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو سمگلنگ کرتے ہیں۔ نہ ان کا دین ہے، نہ ان کا ایمان ہے، ان کا دین، ایمان، سب کچھ پیسہ ہے۔ جو بیٹیاں بیچ دیں تو پھر ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ حق اور سچ پہ اگر ہے تو پھر 3 طلاق والی قسم کھائیں اور بتائیں کہ راجہ ریاض کے لیے جتنا بھی زہر اگلا جاتا ہے وہ سچ بول رہے ہیں۔ ان کا کہ ان لوگوں پہ آپ قطعاً یہ بھروسہ نہ کریں، چونکہ اگر یہ اس کنبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اپنی بیٹیاں بھی بیچ دیتے ہیں، جو ایون کہ بیٹیوں کے جیلی، جسے کہتے ہیں نا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ، ایکس رے، تو پتہ نہیں کیا کچھ، کہ بس جناب میری بیٹی مر جائے گی، میری بیٹی مر جائے گی، میری بیٹی کا آپریشن ہونا ہے۔ بیٹی کا نام استعمال کر کے جس باپ سے پیسے لیے، اس کو بھی باپ ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جو اپنے باپ کے نہیں، وہ کسی دوسرے کے کیا ہوں گے؟ تو بہرحال آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، بالخصوص پٹھان کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے احباب کا کہ جنہوں نے میری کریکشن کی۔ میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ وہ وقت گیا جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، میری بھی سادگی ہوتی تھی۔ میں نے پریکٹیکل کے لیے بات کی، میں نے صرف تقریریں نہیں کی۔ بی فار یو جس وقت سیف الرحمان خان نیازی جیل میں تھا، کیوں بھول گئے؟ وہی راجہ ریاض ہے۔ یہ تو رب بہتر جانتا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کو سیفلی جیل سے نکالنے میں راجہ ریاض کا کس حد تک کردار تھا، یا راجہ ریاض کے ویل وشرز کا کس حد تک کردار تھا، یا اس وقت جیسے آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کل سے قتل و غارت سٹارٹ کروا دیں۔ ان کی آپ وائسز سن لیں، ان کے یوٹیوب چینلز کو دیکھ لیں، کہ ان کے بس میں ہو تو وہ ایک پیٹرول چھڑک کے ایسی تیلی لگائیں کہ ہر طرف صرف آگ ہی آگ نظر آئے، اور لوگ صرف ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں، تاکہ وہ جس کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کو وہ بچانا چاہ رہے ہیں، پیسہ لے کے
صرف نورا کشتی چل رہی ہے، ٹوپی ڈرامے صرف چل رہے ہیں، اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ان کا بس نہیں چل رہا۔ لیکن شکر خدا کا یہ ہے کہ پاسٹ کا ایکسپیرینس لوگوں کے سامنے ہے کہ وہی بغیرت نسل لوگ انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ جنہوں نے متاثرین کا نام استعمال کیا، متاثرین کے کندھے استعمال کیے، دن رات ایک کیا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور جب وہ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ بیٹھے، کیوں بھول گئے ہیں وہ شکلیں، وہ آوازیں، وہ ان کے وائس نوٹس، وہ ان کی ویڈیوز، وہ ان کے سٹامپ پیپرز، ان کے آنریبل ججز کے سامنے سٹیٹمنٹس، وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے متاثرین کا نام استعمال کیا، لیکن جب جیبیں بھرنے کا ٹائم آیا تو اپنی جیبیں بھری اور ایک سائٹ پہ ہو گئے۔ اب وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ سمپل، ان کی وائسز سن لیں، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے وہ بھی کر لیا، ہم نے فلاں سے میٹنگ کر لی، ہم نے فلاں سے میٹنگ کر لی، ہم نے اتنے لوگوں کو تیار کر لیا ہے، مین کہ پریشر گروپ تیار کیا جائے، بڑکے ماری جائے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، شاید ہمارے ساتھ کوئی پھر ڈیل مار لے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ وقت گیا جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ اب لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، 500 بھی نہیں بخشے گئے، 50,000، 60,000، 70,000، 3 لاکھ روپے لوگوں سے لیے گئے کہ ہم آپ کا کیس لڑ رہے ہیں۔ کدھر گئے وہ وکلا؟ بھول گئے ہیں کہ جی ہم نے وکیل ہائر کر لیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کیا اس وکیل نے سنگل ٹائم بھی کورٹ میں اپیئر ہوا ہے؟ کسی کے حق کی کوئی بات کی ہے؟ کسی ایک شخص کو آج دن تک پیسے لے کے دیے ہیں ان میں سے کسی بھی شخص نے؟ ونس اگین وہ صرف ایک پریشر گروپ ڈیولپ کر کے دیہڑی لگانا چاہ رہے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیوں سے کہ جی ہم تو مرد مجاہد ہیں، ہم میدان میں آ گئے، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ۔ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کسی ذمہ دار کی جو ہے نا وہ گائے جو ہے وہ تڑپ رہی تھی، بیمار تھی، تو وہ آدھی رات کا ٹائم تھا، تو وہ گاؤں کے چودھری کے پاس گیا کہ چودھری صاحب آپ کی گائے جو ہے وہ بیمار تھی، تو آپ نے اس کو کیا دیا تھا؟ اس نے کہا میں نے فلاں چیز دی تھی۔ بس فوراً وہ واپس آیا، اس نے بھی وہی چیز اپنی گائے کو دے دی۔ دوسرے دن اس کی گائے مر گئی۔ وہ پھر چودھری کے پاس گیا، اس نے کہا چودھری صاحب کمال ہے، آپ نے مجھے بتایا، میں نے اپنی گائے کو دی، میری گائے تو مر گئی۔ اس نے کہا میری بچی تھی، ان کا تجربہ ہے وہ۔ یہ لوگوں کو جو گائیڈ کرتے ہیں اتنی ٹیکنیکل گیم کھیلتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی کیس کروانے کے لیے کسی کو کنسلٹنسی دینی ہو تو بیچ میں اپنی داڑھی مارنی ہے، کسی کو گائیڈ کرنا ہو تو پرچہ کرا دے، جسٹ ٹو کریٹ پریشر۔ اپنے پرچوں سے آپ نے کیا نکلوا لیا؟ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ بات وہی ہے، انٹرپول سے نیچے تو بات نہیں ہوتی، جبکہ لاہور جانے کا کرایہ نہیں ہے ان کے پاس۔ 24 گھنٹے کا رونا دھونا کیا ہوتا ہے؟ خرچہ بہت ہوتا ہے، باتوں باتوں میں کہیں گے وکیل ہائر کرنا پڑے گا، فلانا کرنا پڑے گا، ٹیرا کرنا پڑے گا، جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، اللہ معافی دے، کہ جن کے سگے بھائی وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے والدین ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ اٹھ کے تو وہ لوگوں کو گائیڈ کریں گے جن کو قانون کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اینی ہاؤ، یہ سلسلہ میں بھی آبزرو کر رہا ہوں، آنا چاہوں گا مقصد کی بات کی طرف۔ بہت آبزرو کر لیا، بہت دیکھ لیا، اور ہاں مجھے ایک کویشچن اور ذہن میں آ گیا۔ بہت سارے احباب جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی سیف الرحمان نیازی کو کینسر ہو گیا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ سیف الرحمان نیازی کو ایڈز ہو گیا۔ میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میں نے پہلے بھی اتنی بڑی قسم کھا کے آپ سے گزارش کی تھی کہ 22 فروری اینڈ آنورڈ اس شخص کے ساتھ میرا کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جب رابطہ نہیں ہے تو میں کیا رائزہ نہیں کر سکتا ہوں؟ اور باقی میں بھی آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں ایک پریکٹیکل شخص ہوں۔ بی فار یو سے اگر آپ میری پرفارمنس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں نے پریکٹیکل حل نکالا تھا کس طریقے سے سیکیور انیکس کی صورت میں اس جس کو نہیں چلنے دیا گیا تھا، پھر پریکٹیکل حل نکالا تھا کیش ورتھ کی صورت میں۔ لیکن دلوں کا حال تو رب بہتر جانتا ہے نا، کہ کیا سیف الرحمان خان نیازی کی پہلے دن سے نیت سکیم کرنے کی تھی یا اس کی کوئی مجبوری تھی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا، میں باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں پریکٹیکل کا قائل ہوں۔ مت بھولیں کہ یہ وہی راجہ ریاض ہے
जो सैफ रहमान नियाजी को जेल से बाहर लाया था। मत भूलें कि ये वही राजा रियाज है जिसने कलमा पढ़ के कहा था कि सैफ रहमान नियाजी और मैं, हम दोनों भाई हैं, लेकिन इन मुतासरीन की कीमत पर नहीं, इन मुतासरीन के भले के लिए। अगर मुतासरीन का भला नहीं है तो फिर सैफ रहमान नियाजी मेरा कहाँ से भाई आ गया? फिर राजा रियाज हमेशा की तरह इनके साथ खड़ा है, और फिर राजा रियाज की परफॉर्मेंस आपको नज़र भी आएगी। मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है, मुझे किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मैं चंद इकट्ठे करूँगा, ना मैं ये रोना धोना रोऊंगा कि जी खर्चे बड़े होते हैं तो फलाना होता है तो टीरा होता है। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सिर्फ आपकी दुआओं की मुझे ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम दें। अभी 12 जून को डेट है नैब कोर्ट में, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, और अल्लाह ने चाहा तो शायद मैं आपके साथ कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कोई प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी अगर ये इतने ही अच्छे हैं, ये इतने ही सियाणे हैं, तो मैंने तो सिर्फ एक टेस्ट केस, वो कहते हैं ना पूरी देग नहीं चखी जाती, चंद दाने ही काफ़ी होते, इतना ही कहा था ना कि हाई कोर्ट में जाके एक रिट कर दें, वो शख्स मुल्क से बाहर ना भागे। इंटरपोल में रिलेशंस हैं, हाई कोर्ट में जाके एक रिट नहीं कर सकते। ये है इनका प्रैक्टिकल, ये है इनका असल चेहरा। तो लिहाजा वो जिसे कहते हैं ना नकालों से होशियार रहें। अगर वाकई ये गैरतमंद है तो मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि खाएं वो कसम 3 तलाक वाली, कि राजा रियाज के खिलाफ जितना जहर उगला जा रहा है वो हक और सच पर मबनी है, तो मैं अपने आप को पेश कर दूंगा। जो ऑफरिंग करते हैं जी राजा रियाज को हम टिकट भेज देते हैं, हमारा मेहमान बन के आ जाए, वो राजा रियाज को टिकट ना भेजे, वो जाए ज़रा जाके हाई कोर्ट में एक रिट तो करवाए ना। बात सिर्फ इतनी सी है।